معاشرہ اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس معاشرے میں عورت نہ ہو. سمجھ رہے نا عورت کا کتنا بڑا مقام ہے. تو آج چونکہ کل شوہر کا بیان کر دیا تو آج عورت کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت پہ تک آ جائے کہ شوہروں کا مقام بتا دیا اب آگے گھر پہ ظلم کرنے اپنی فضیلت بتا کے. شوہر کا مقام ہے آپ مجھے بتائیے یعنی ایک انسان جب انتقال کرنے لگے اور اس وقت میں وہ سارے لوگوں کو بلائے اپنی اولاد کو خاص کر آپ خود غور کیجئے کہ وہ اس وقت میں اپنی اولاد سے کیا بات کرے گا. کھانے پینے کی بات نہیں, کپڑوں کی بات نہیں, لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. حالانکہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب مرنے لگ جاتے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ مرتے وقت میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے تھے کہ ہماری جن لوگوں سے لڑائی جاری تھی باقی رکھنا, ختم نہیں کرنا اس لڑائی کو. یہ حضور کے آنے سے پہلے کا دور تھا کہ جب لوگ مرنے لگتے تھے تو اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کر کے جاتے تھے باپ دادا کا نام خراب نہیں کرنا کہ لڑائی ختم کر دو, نہیں جاری رکھنا لڑائی, تم بہادروں کے بیٹے ہو. یہ عرب کا مزاج تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے نبی کے آنے کے بعد زمانے کا پورا رنگ الحمدللہ جو ہے بدل گیا. تو کوئی بھی انسان جب دنیا سے جانے لگے اور وہ اپنی اولاد کو جب جمع کرے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا کہے گا ان سے؟ کھانے پینے کی بات کرے گا, مستی مذاق کرے گا. یعنی وہ انسان جو بستر پہ لیٹا ہو اور دنیا کے تمام تر ڈاکٹروں نے یہ جواب دے دیا ہو کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے تو وہ یقین کر چکا ہو کہ ہاں میں اب دنیا سے جانے والا ہوں, میری زندگی کے آخری چند لمحات ہیں. تو ان چند لمحات میں ضروری وصیت کر دوں اپنی اولاد. اب زندہ بچ گئے تو نصیحتیں اور مر گئے تو وصیت ہے. وصیت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. زندگی میں آج کل ہوتا ہے نا یہ بات مجھے آج پھر اس موقع پر یاد آئی, پچھلی بار بھی یاد آئی تھی. کچھ لوگ ماں باپ کی زندگی میں مانگنے لگ جاتے ہیں نہیں میرا حصہ مجھے دو, وصیت میری وراثت میں میرا حصہ ہے. وراثت ہوتی کب ہے؟ ماں باپ کی زندگی میں وراثت نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں ہے. ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں ماں باپ بیچارے زندہ ہیں, سلامت ہیں, چلتے پھرتے کھاتے پیتے, بجائے اس کے کہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کی جائے ان سے کہتے نہیں ہمارا حصہ تو وراثت میں ہمارا حصہ ہے. یہ وراثت ہے ہی نہیں. ابھی وراثت مال ہوتا ہی تب ہے جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے. باپ جب تک زندہ ہے وہ مالک ہے, اس کا مال وراثت نہیں ہے. اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد ہے, ان کے لیے حکم شرعی ہے کہ ان کی اولاد کے لیے وہ مال وراثت ہے, زندگی میں حصہ نہیں ہے. اور نہ ہی اولاد کو باپ کی زندگی میں مانگنے کا حق ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے گا, باپ جب تک زندہ ہے کوئی اولاد یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ نہیں میرا حق دو. تمہارا کس بات کا حق ہے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی نا. ابھی وہ زندہ ہے تمہارا حق نہیں ہے تو مطالبہ نہیں کر سکتے. وہ نہ دے تو وہ گنہگار نہیں, وہ نہیں دے تو وہ شریعت کی نظر میں مجرم نہیں. لوگ کہتے ہیں بتائیے ہمارا حق تباہ کرنے ہمارے والد حق نہیں دے رہے. تمہارا حق کیسے ہوا؟ وہ زندہ ہے, وہ سلامت ہے, اس کی لمبی زندگی کی دعا کرو. مرا نہیں ہے, وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے, زندگی میں نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دیکھیے آخری لمحات, جب کوئی باپ مرنے لگے, دنیا سے جانے لگے, تو سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کیا بات کرے گا؟ یعنی وہ جو بات کرے گا وہ بہت اہم اور ضروری بات ہوگی, بہت ہی پرفیکٹ بات ہوگی. غیر ضروری بات اس ٹائم نہیں کی جائے گی. کوئی ہنسی مستی مذاق کی بات نہیں کی جائے گی جب وہ مرنے لگے. یعنی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جب کوئی دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت میں وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے جو بات کرتا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی, بلکہ اس کی زندگی کی سب سے خاص بات ہوتی ہے. کوئی مرنے والا انسان عام بات نہیں کرتا ہے, اس کی روح نکلنے والی ہے, زبان پر کھڑا رہی ہے, ملک الموت
آ چکے ہیں، ایسے حالت میں کوئی مذاق مستی نہیں کرے گا، بہت اہم بات کرے گا. یہ بات میں نے محض آپ کو سمجھانے کے لیے کہی. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو غور کیجئے. حجۃ الوداع کا موقع ہے. حجۃ الوداع یہ عربی میں ملا کے پڑھا جاتا ہے، حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. آپ الگ الگ پڑھیں گے تو یہ بھی کہا جاتا ہے. حج الوداع، حج کہتے ہیں نا، حجۃ الوداع. الوداع جو ہے نا آخری. ٹھیک ہے، ابھی رمضان آخر ہونے والا ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے الوداع الوداع ماہ رمضان، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اعتکاف میں نہیں بیٹھے، دعائیں نہیں کی، الوداع الوداع ماہ رمضان، زبردستی کے آنسو، الوداع الوداع ماہ رمضان، زبردستی. ابھی موقع ہے، تراویح پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے، تلاوت کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، اور یاد رکھیے مدد اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں کیجیے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو. صرف اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیجیے پورے اسلام کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے. اچھا بات نکلتی ہے تو بہت ساری باتیں پڑھ جاتی ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کہ شہادت کے بعد جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پر لوگوں نے دیکھا بہت سارے نشانات تھے. ان کی پیٹھ پر بہت سارے نشانات تھے، جیسے سامان دھونے کے نشانات ہوتے ہیں، پیٹھ پر کچھ رکھ کر لے جانے کے نشانات ہوتے ہیں. کل سے نہیں ہم بیٹھنے دینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جتنے نشانات ہوتے ہیں وہ سارے نشانات تھے. لوگوں نے آپ کے خادم سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ نشان امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر کیسے ہیں؟ سنیے گا غور سے. تو انہوں نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں منع کیا تھا کہ میرا یہ راز فاش نہ کرنا، لیکن ان کی زندگی میں تو میں نے فاش نہ کیا، لیکن میں بتا رہا ہوں تو صرف تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے. فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر جو یہ نشان ہیں، یہ نشان وہ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر غریبوں کے دروازے پر رکھنے کے لیے جاتے تھے. کون؟ نواسۂ رسول، شہزادہ خاتون جنت، مولائے کائنات کا شہزادہ، جنہیں رسول اللہ کبھی گودی میں بٹھاتے ہو تو کبھی سر پہ بٹھاتے ہو تو کبھی سینے سے لگاتے ہو تو کبھی ان کی زلفوں کو چومتے ہو. وہ امام حسن جو رسول اللہ کی گود میں بیٹھ جائیں تو رسول اللہ کی داڑھی سے کھیلنے لگے. یہ مقام امام حسن حسین کے علاوہ اس امت میں کسی کو حاصل نہیں ہے. شام دیکھیے آپ، حال یہ ہے ان کا کہ ان کی پیٹھ پر نشان لوگوں نے کب دیکھے؟ انتقال کے بعد. جب غسل دیا جانے لگا ان کے غلام سے پوچھا یہ نشان مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے، کس بات کے؟ فرمایا دنیا نہیں جانتی، اس لیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں سامان اپنی پیٹھ پر رکھ کر غریبوں کے دروازے پہ جاتے تھے اور انہیں دیکھ کر آتے اس کے نشان نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے. ٹاپک یاد رکھیے گا، عورتوں کا مقام اسلام میں کیا ہے. آخری موقع حضور ہے، تمام صحابہ کرام آخری حج کے موقع پر موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا اے لوگو آج دین مکمل ہو گیا. کیا وہ آج دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. یہ سارے لوگ سن رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے خطبے میں کیوں رو رہے. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ تم رو کیوں رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم سمجھے نہیں بات کو. بات دراصل یہ ہے دین مکمل ہو گیا. ایک نبی دنیا میں دین پھیلانے کے لیے آتا ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو وہ نبی دنیا سے تشریف لے جاتا ہے. حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میری زندگی کے آخری دن ہے. میرے نبی نے اس کے بعد فرمایا، آخری خطبہ تھا. آپ غور کیجئے کیا کہا میرے نبی نے؟
لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی غریب کو کسی مالدار پر کوئی فضیلت نہیں، مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں۔ بڑی ذات اور اونچی ذات کا جو مزاج ہے، میرے نبی نے فرمایا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، مگر تقوی کی بنیاد پر لوگ معزز ہیں۔ اور بھی بہت ساری حضور نے نصیحتیں فرمائی صحابہ کرام، اس میں آخری جو نصیحت حضور نے فرمائی اس موقع پر بھی، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اور حضور بستر پہ ہیں، حجرہ پاک میں جو حجرہ آج موجود ہے جسے ہم مسجد خضرا کی شکل میں دیکھتے ہیں، اللہ کرے آپ سب کو دیکھنا نصیب ہو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، میرے نبی بستر پہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں موجود ہیں، وصال فرمانے والے میرے نبی ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چند جملے نکلے، جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، حضور نے پہلے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، یہ آخری جملے حضور کی زبان کے، حضور کے نام کا دعویٰ کرنے والا تراویح کو چھوڑ کے چلا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے حضور کا دعوے دار محبت کرنا؟ آخری جملے میرے نبی کے وصال فرمانے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے، بلکہ یہ کہا جائے پردہ فرما لینے سے پہلے، ورنہ وہ جو ہے ان کا حال یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لینے سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے، نماز پڑھتے رہنا، چاہے وہ نماز جمعہ ہو، چاہے نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، چاہے نماز تراویح ہو، میرے نبی نے فرمایا چھوڑنا نہیں، پڑھتے رہنا، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے عزت ہے، اسی میں تمہارے لیے شان ہے۔ اور آخری جملہ میرے نبی کا تھا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، بھلائی کر رہا ہوں۔ آخری لمحات میرے نبی کے آخری لمحات میرے نبی کے کیا فرمایا میرے نبی نے؟ استوصوا بالنساء خیرا، میں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ آج اگر ہمارے والد کہتے ہیں ہم نے مرنے کے وقت میں یہ کرتے رہنا، پوری زندگی کوئی عالم مولانا حضرت حضور کوئی سمجھاتے ماننا نہیں ہے، کیونکہ باپ نے وصیت کی تھی۔ ہمارے یہاں آج بھی لوگ 4 مہینے کے بعد روح نکال رہے ہیں گھر میں سے، ارے روح تو اسی دن نکل جاتی ہے جب ملک الموت آتے ہیں، تمہارے انتظار میں 4 مہینے لوگ گھر سے نکالنے کے لیے کہ تم کھانے پینے کا انتظام کرو تو روح نکلے گی۔ خدا کے بندو کچھ تو دین سمجھو، کچھ تو اسلام سمجھو، یہ دین نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو۔ روح تو اسی دن نکل آتی ہے جس دن ملک الموت آتے ہیں۔ اب وہ قبر میں چلا گیا، حساب و کتاب کے مرحلے، جنت و دوزخ کے مرحلے، سوال و جواب کے مرحلے، وہ روح تمہارے انتظار میں نہیں ہے کہ تم قورمہ بنا کے 4 مہینے کے بعد میں کھانے پینے کا انتظام کرو تب تمہارے قورمے کی خوشبو سن کے روح باہر نکلے گی۔ ارے یار کچھ تو دماغ سے کام لو۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے آج ایسے کام کر رہے ہیں حقیقت میں جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر ان ساری جو ہے باتوں کی، غلط باتوں کی کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے آخری جملے میرے نبی کے اور عورتوں کے ساتھ میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، اب ٹاپک ہے تو ٹاپک کے اعتبار سے بھی آپ کو بتا دوں ایک عورت کی زندگی میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد؟ 3 مرحلے۔ پیدا ہونے کے بعد جس کے گھر پیدا ہو اس کی بیٹی ہے، شادی ہو جائے بیٹی ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو ماں ہے۔ ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ مقام دیکھو عورت کا، ایسا نہیں ہے مرد حضرات اپنی فضیلت سن کے خوش ہو جائے، ہاں بھائی ہو گیا بس ہو گیا کام، سبحان اللہ۔ نہیں، عورت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ میرے نبی نے کسی کو محروم نہیں کیا، اسلام نے سب کو عزت دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو تو ماں باپ دونوں خوش قسمت ہیں۔ ہمارے یہاں تو آج ابورشن کرانے کا دور ہے، پہلے ہی پیسے خرچ کر کے صفائی کرا دیتے ہیں، ابورشن کرا دیتے ہیں، پہلے ہی بچہ گرا دیتے ہیں، آنے سے پہلے دنیا میں وہ پتہ کر لیتے ہیں بیٹا یا بیٹی۔ بیٹیاں نہیں چاہیے۔ میں نے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی، قرآن کی ایک آیت میں بھی نہیں پڑھا، ایک بھی حدیث نہیں پڑھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن ہزاروں ایسی حدیثیں ہیں کہ جہاں یہ موجود ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
ہزار ایسی حدیثیں موجود ہیں. اور جانتے ہو خود میرے نبی نے بیٹیوں کی تربیت فرمائی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ایک انسان کے خوش قسمت ہونے کے لیے. اللہ نے محبوب کو بیٹا عطا فرمایا لیکن بچپن میں ہی کھا لیا. فرمایا محبوب دنیا بیٹوں کی پرورش کرتی ہے, تم بیٹیوں کی پرورش کرو تاکہ دنیا کو بیٹیوں کی عزت کرنے کا پتہ چل جائے کہ بیٹیوں کی شان کیا ہے. اور بیٹی کی شان سبحان اللہ, میرے نبی کا حال یہ تھا کہ جب خاتون جنت حضور کی بارگاہ میں آتی تھی تو حال یہ تھا اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. جب خاتون جنت حضور کے پاس آتی تھی تو میرے نبی اپنی مسند سے ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ہے کوئی بات دنیا میں ایسا؟ میرے نبی نے عورتوں کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں زندگی میں, بیٹی بیوی ماں, ہر مرحلے میں الگ الگ عزت ارشاد فرمائی. جب آتی تھی تو میرے نبی اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. فقام الیہا, کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلها, اور میرے نبی پیشانی چومتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے اپنی بیٹی کے. ہے کوئی بات ایسا؟ واجلسها فی مجلسہ, اور اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے خاتون جنت اپنی جگہ. اور جب وہ جانے لگتی تھی تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. جب جانے لگتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. اور حضور نے باضابطہ فرمایا فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے, فاطمہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. حضور نے فرمایا اے لوگوں فاطمہ کو تکلیف نہ دیا کرو, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, جس نے فاطمہ کو خوشی دی ہے اس نے مجھے خوشی دی ہے. ایسی فضیلت کسی بیٹے کی بھی نہیں. آپ سب بیٹی والے بھی ہیں اور آپ کی بہنیں بھی ہیں. یاد رکھا کریں ہماری بہنیں, بہت سارے گھروں کی ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جب بہنیں آتی ہیں تو بہت سارے بھائیوں کے اور بیویوں کے, ان کی بیویوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں. یہ بہن کہاں سے آ گئی رمضان کے مہینے میں, اب اور زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا. خدا کے بندو یہ تو سمجھو جس طرح تمہارے باپ کی زمین میں تمہارا وراثت میں حق ہے ویسے تمہاری بہن کا بھی حق ہے. یہ مسئلے بتاتے نہیں ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں چلن ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان سب چیزوں کا چلن ہی نہیں ہے, کوئی دیتے ہی نہیں ہے. دینا نہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن یاد رکھیے جس طرح بیٹے کا حق ہے وراثت میں ویسے ہی, یعنی لڑکے کو اگر 50 ملیں گے تو لڑکی کو اس سے آدھا حصہ ملتا ہے, یعنی 25 دینا پڑیں گے. یہ کوئی لاوارث اور یتیم نہیں ہے, کوئی آوارہ نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں چلی آئی اپنے باپ کے گھر آئی ہے. منہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک فرمایا گیا جو پریشان انسان دعا کے لیے اگر وہ دعا کا محتاج ہے تو اس کو چاہیے ماں کے بعد وہ اپنی بہن سے دعا کروائے. ماں کے بعد, اس لیے کہ ماں کی بہت ساری کوالٹی جو ہے بہن کے اندر بھی ہوتی ہے, بہت سارا احساس بہن کے اندر بھی ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے. ماں نہ ہو پریشانی کے حالت میں بہن سے دعا کراؤ, اس لیے کہ آپ بہن کے گھر جائیے, اس کی محبت کا حال یہ سوچتی ہے کلیجہ نکال کے اپنے بھائی کو کھلا دو. بہنوں کی محبت کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. اس لیے یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا جب تم بازار سے کوئی سامان لے کر آیا کرو, وہ سامان کوئی بھی ہو, تمہارا ہو, کھانے کا ہو, راشن کا ہو, کچن کا ہو, کوئی سامان ہو, بیٹیوں کے ہاتھ میں تھیلیاں دیا کرو, بیٹیوں کے ہاتھ میں دیا کرو. اس لیے کہ یہ مان سمان ہے, بیٹیوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے اللہ گھر میں رحمت نازل فرماتا ہے. ایک مرحلہ ہے. اور جب بیوی بن گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, خبردار خبردار, اللہ کے واسطے تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں, مارنا نہیں, ستانا نہیں, گالی نہیں دینا, پریشان نہیں کرنا, اگنور نہیں کرنا. ان کی ساری ذمہ داری تمہارے سر ہے. کھلانا پلانا. ایک اچھا مرد یہ ہے, ایک اچھا مرد یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم 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 لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں جب آئے تو بچوں کی طرح ہو جائے. تو یعنی رشتے ایسے نہیں چلیں گے, ایسے رشتے نہیں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بنے ہوئی تھی 11 بیویاں مصطفیٰ جان رحمت کے حجرے میں, مگر سبحان اللہ زندگی دیکھو پوری امت نے جن سے تعلیم پائی ہے وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں. آج تو ہم
ایک بیوی کے ساتھ رہ کے اتنے سارے جھگڑے فساد ہو رہے. کیا بات ہے کہ ہم نے قرآن کی جو لمٹ ہمارے لیے اسلام نے فکس کی ہے ہم نے وہ سمجھی نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا. بس اتنی سی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو ڈاکٹر ہو, گھر میں ڈاکٹر بن کے نہ جایا تم انجینئر ہو, گھر میں انجینئر بن کے نہ جایا تم پروفیسر ہو, گھر میں پروفیسر بن کے نہ جایا کرو. حضرت حضور ہو جو بھی ہو گھر میں نہیں, گھر میں بچے کی طرح جایا کرو تاکہ سارے لوگ تمہارے قریب آ سکیں, تمہارے پاس بیٹھ سکیں, دل کی باتیں کیا کر سکیں. آج ہمارے سماج میں اتنا زیادہ ماحول خراب ہے, ہماری بہت ساری بیٹیاں مرتد ہو کر غیروں کے پاس جا رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ماں کا بیٹی سے رشتہ بہتر نہیں, بیٹے کا باپ سے رشتہ بہتر نہیں. یہی وجہ میرے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر نرمی کے ساتھ رہے, غصہ نہ دکھائے, وہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھائے, وہ بہت زیادہ سختی نہ کرے مزاج میں اور اس کے دل میں کڑواہٹ نہ ہو تاکہ اس کے اپنے لوگ اس کے قریب آ کے دل کی بات نہ کہہ سکیں. اور آخری مرحلہ عورت کا آیا ماں بننے والا, اور جب ماں بننے والا مرحلہ آیا تو اسلام نے کیا کہا؟ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تیسرا مرحلہ, تیسرے مرحلے میں جنت ہی اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی. اب اس سے زیادہ عورت کا بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا, کوئی بھی انسان ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو اور اسے دعا نہ دے. لکھ لیجئے یہ بات, ماں اور باپ دونوں جب تک وہ راضی نہ ہو, حدیث ہے ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. تو جب تک ماں باپ راضی نہ ہو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیجئے غوث اعظم کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا, لیکن اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ جب چلے تھے اپنے گھر سے تو ماں نے دعا دی تھی, مولا میرا بیٹا بغداد جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, میرے بیٹے کو بڑے مرتبے عطا کرنا. غریب نواز کی ماں نے دعا دی, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ماں نے جب چلے تھے سنام سے تو ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے ملنے کے لیے, جب ماں کا انتقال ہوا اور ملنے گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آنا, موسیٰ سنبھل کے آنا. کہا مولا تو نے آج تک نہیں کہا, پوری زندگی ہوگی مجھے تیری بارگاہ میں آتے ہوئے, تو نے مجھے کبھی نہیں کہا سنبھل کے آنا, آج اچانک سے تیرا فرمان ہے سنبھل کے آنا. فرمایا آج سے پہلے تیرے گھر میں تیری ماں زندہ تھی, جب تو گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں اپنے دامن کو پھیلا کے دعا کرتی تھی مولا میرا بیٹا نکلا ہے, سلامتی کے ساتھ لے کے جانا اور سلامتی کے ساتھ زندہ واپس لانا, مگر آج تیرے پیچھے تیرے گھر میں دعا کرنے والی ماں نہیں ہے. آپ انداز دیکھیے اتنا بڑا مقام ہمارے سماج میں اس عورت کا ہے. سارا مقام شوہر کا نہیں ہے, سارا مقام شوہر کا نہیں ہے, عورتوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی ہے تو رحمت ہے باپ کے لیے, باپ کے لیے رحمت, بیوی ہے تو شوہر کے لیے نعمت ہے, اور جب یہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو سونگے گا ہی نہیں. میں نے جمعہ کو بھی حدیث سنائی تھی, میرے نبی نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ, ذلیل ہو جائے وہ انسان, ذلیل ہو وہ انسان. اب میں آج کو کچھ سنانے کا ٹائم رہا نہیں, ذلیل ہو جائے وہ انسان. آپ غور کیجئے اتنے کرم والے نبی کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کرنے والی ہندہ جب آئی کلمہ پڑھنے کے لیے, ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو چہرہ پھیر لیتا کہ چند دن پہلے اس عورت نے میرے چچا کو شہید کیا ہے, ان کا کلیجہ چاپ کر کے کلیجہ نکال کے زبان سے کچا چبایا ہے, ان کی ناک کاٹی ہے, ان کے کان کاٹ کے ہاتھ بنا کے گلے میں پہنا ہے. اتنی بے دردی اس کے ساتھ شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی. ہم میں سے کوئی ہمارے خاندان کے ساتھ ایسا کر دیتا ہم اسے قبول کر لیتے, مگر سبحان اللہ میرے نبی کی نرمی اور رحمت دیکھیے میرے نبی کی. جب وہی تھوڑے سے زمانے کے بعد آئی لائن میں لگی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں, میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان ہوا. بات سمجھ آئی, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. تو اتنے کرم والے نبی, اتنے رحم والے نبی کہ دشمن بھی اگر دروازے پہ آ جائے تو اس کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں میرے نبی. ایک شخص تو ایسا بھی آیا کہ شام کے وقت میں آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کھانا بنا تھا
ساری اس کے سامنے رکھ دیا کہ پہلے مہمان کھا لیں آپ اس کے بعد کھائیں گے. اور مہمان کو بیچارہ پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا تھا تو اس نے بڑھیا سے جو ایک دم آرام سے سارے کھا لیا جتنا کھانا بنا تھا. اور اس کے بعد اس کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا حجرے میں. حجرے بنے تھے مہمانوں کے لیے, چھوڑ دیا گیا. اب جب رات ہوئی تو اسے حاجت ہوئی باتھ روم جانے کے لیے. اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے. آخر اس نے وہ گندگی وہیں کر دی اس حجرے میں. اب اسے شرم لگ رہی تھی, ٹھیک ہے, اس کو شرم لگ رہی تھی. وہ صبح ہی اٹھ کے چلا گیا, حضور سے ملا ہی نہیں. جس طرح مہمان مل کے جاتا وہ ملا ہی نہیں, چلا گیا شرم کی وجہ سے. اب صبح میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پانی منگوا کے اس کی صفائی کا انتظام کیا. وہ شخص جا رہا تھا, اس کے دل میں خیال آیا میں آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہے بھی کہ نہیں, ایک بار جا کے دیکھوں, جو ہونا ہے سو ہونا ہی ہے, ایک بار جا کے تو دیکھ لوں حقیقت کیا ہے. جب جا کے دیکھا تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کی موجودگی میں اس حجرے کی صفائی کرا رہے تھے. جان تو وہ شخص قدموں میں آ کے گرا کہ یا رسول اللہ آپ نے حجرے کی صفائی نہیں کرائی, آپ نے میرے دل کی گندگی کو صاف کر دیا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. اتنی رحمت اور کرم والے نبی. اب اگر میرے نبی نے فرمایا رغبان کو وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا وہ ذلیل ہو جائے اور رسوا ہو جائے. کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور ان کی خدمت کر کے دعائیں نہ لے سکا, انہیں پریشان کرتا رہا, ستاتا رہا, تکلیف دیتا رہا, چلاتا رہا, ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرتا رہا. جس نے یہ سارے مرحلے گزار دیے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے, وہ زندگی میں کبھی عزت نہیں پا سکتا. اس لیے اسلام میں عورت کا بھی مقام ہے. عورتوں کی عزت کریں, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو, بیٹیوں کی شکل میں ہو. اور یہ دعا کیا کریں اے اللہ ہمارے والدین کے سائے کو ہمارے سروں پر دراز فرما. اس لیے کہ جب تک والدین ہیں یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا حدیث میں جتنی تیزی کے ساتھ نبی کی دعا امتی کے بارے میں قبول ہوتی ہے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ, شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. جتنی تیزی کے ساتھ نبی کی دعا اپنی امتی کے بارے میں قبول ہوتی ہے, اتنی ہی تیزی کے ساتھ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. خالی حضرت حضور لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, تمہیں حضرت دعا بھی یاد رکھنا. حضرت دعا میں یاد رکھنا, حضرت تو دعا سب کے لیے کراتے ہی ہیں. گھر میں ماں باپ بھی موجود ہیں, کبھی ان کے بھی ہاتھ چوم لیا کرو. حضرت سے جب فرصت ملے تو ان کے بھی ہاتھ چوما کرو, ان کے بھی پسند کے کھانے کھلایا کرو, انہیں بھی گھمانے لے جایا کرو, ان کا بھی دل خوش کیا کرو. بیوی اور بچوں کے ساتھ دوستوں کے علاوہ گھومنے پھرنے, ہوٹل, شاپنگ, ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. ماں باپ کا بھی دل ہے, وہ بھی انسان ہے, ان کی بھی فیلنگ ہے. انہوں نے بھی جب آپ چھوٹے تھے تو انہوں نے بھی سارے ناز نخرے اٹھائے. 1 منٹ کی بات ہے میرے ذہن میں, آپ کو بتائی دوں, موقع کی مناسبت سے یاد آئی. ایک شخص نے کہا اپنی ماں سے میں تمہارا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ حق ادا کرنا چاہتا ہوں. کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو اپنی ماں کا حق ادا کر دے؟ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. ماں نے مسکرا کے کہا بیٹا تو ایسا ناممکن بات کیوں کر رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. کہا نہیں ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. ماں نے ایک وزٹ کر لی اسے, تو ماں نے کہا ٹھیک ہے آج رات میرے کمرے میں سونا. ٹھیک ہے, سو گیا. جب رات کو سویا 1 آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا, ہلکی سے اسے نیند آئی تو ماں نے فوراً کہا بیٹا پانی پینا. جیسے ہی نیند آئی ماں نے آواز دی بیٹا پانی لا کے دے, پانی پینا ہے. تو جب تو ابھی اتنی دیر جاگ رہا تھا تو پانی نہیں مانگا, جیسے ہی مجھے نیند آئی فوراً پانی مانگ لیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہہ رہا ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. کہ حق ادا نہیں کر سکتا کوئی دنیا میں مانگا. میرے نبی نے فرمایا 7 بار کاندھوں پہ بٹھا کے گرمی کے زمانے میں حج کرانے والے انسان سے میرے نبی نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا پیدائش کے وقت میں ایک عورت کو جو درد ہوتا ہے جس کو درد سر کہا جاتا ہے, اس ایک لمحے میں تو نے حق ادا نہیں کیا. ہم تو 1000 روپے دے کر عید پہ ہم نے 1000-2000 روپے عیدی کے نام پہ دے دیے, ماں باپ کو سوچ لیا حق ادا ہو گیا. ایک جوڑی کپڑے لا کے دے دیے, حق ادا ہو گیا. رمضان میں ماں باپ الگ رہتے ہیں, 2-4 دن افطاری تیار کر کے دسترخوان لگا کے بیچ دیا, حق ادا ہو گیا. 7 بار حج کرانے والا ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہماری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے؟ اس شخص سے کہا میں ماں تیرا حق ادا کروں گا. ٹھیک ہے, جیسی نیند آئی
تمہارے کا بیٹا ہلا کے کا بیٹا تھا پانی لا کے دیتا، اس کا دماغ خراب ہو میں اتنی دیر سے جا کے باتیں کر رہا تھا، پانی نہیں مانگا، جیسی مجھے نیند آئی فوراً پانی کے لیے کہہ دیا کا بیٹا تو کہہ رہا تھا حق ادا کرنا چاہتا، حق ادا نہیں کرنا، ہاں ٹھیک ہے کرنا، گیا غصے میں میں بگاڑا تھا بلا کے پانی دے کوئی نہیں، ایک گھونٹ پانی پیا ماں اور رکھ دیا، وہ کہتا ہے نادان اتنا سا پانی پینا تھا، اتنے سے ایک گھونٹ پانی کے لیے میری نیند خراب کر دی، ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے۔ یاد کیجئے آپ سب اپنا بچپنا، یاد آ رہا نہیں آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یاد کیجئے آپ کا بچپنا، مانے کا بیٹا حق ادا نہیں کرنا ہے، کہا حق تو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے لیٹ گیا چپ چاپ، 1-2 گھنٹے اور گزرے تھے، نیند آئی، پھر ماں نے اس کو پکڑ کے جگا دیا، بیٹا میرے کو اور پانی چاہیے، پیاس لگی، اس کی زبان سے الٹے سیدھے جملے نکلنے لگے ماں کے، ماں نے میری یاد دلایا بھول گیا تو نے سونے سے پہلے یہ عہد کیا تھا آج میں تیرا حق ادا کروں گا ماں، پھر شاگردہ ہوا اٹھا پانی لا کے دیا، ماں نے 1-2 گھونٹ پانی پیا اور اس کے بعد وہ پانی اس کے اوپر گرا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ سردی کے دن ماں نے وہ پانی زبردستی اس کے اوپر گرا دیا، کیونکہ ماں یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ اس کائنات میں نبی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، ولی بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ پانی گرا دیا، اس نے کہا ماں میری بیوی صحیح کہتی ہے تو پاگل ہو گئی، پانی پینا بھی نہیں ہے، بار بار میری نیند خراب کر کے پانی منگوایا اور سردی کی رات میں میرے اوپر پانی گرا بھی دیا، ماں نے غصے میں کہا نادان تو کہتا تھا حق ادا کرے گا، یاد رکھ اس سردی کے زمانے کی راتوں کو جب تو پیشاب کرتا تھا تو پیشاب پر اپنی پیٹھ لگا کے میں سوتی تھی، سوکھے میں تجھے سلاتی تھی، یاد کر اس زمانے کو، ایک بار پانی گرانے پہ کہتا ہے پاگل ہو گئی یہ ماں، یاد کرو اس زمانے کو جب تو رات میں سردی میں پیشاب کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ میں اس پیشاب میں سوتی تھی، تجھے سینے کی گرمی دے کے سلاتی تھی، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اندازہ لگائیے کیا ہم میں سے کوئی انسان ہے ہم 2 جملے برداشت نہیں کرتے، اور بچپن کے زمانے میں بچوں کو دیکھ لو، بچے کہتے ہیں نہیں میں ابھی دودھ نہیں پیوں گا، کوئی رو رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، ہزاروں حرکتیں صبح سے شام تک، جن کی شادی ہوگی نا شادی، اور جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں یہ احساس ہے ذرا سا جسم گرم ہو جائے تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، بارش پرانی طوفان میں بھی نہیں بچے کا جسم گرم ہے، یہی حال ہمارے ماں باپ کا بھی تھا، آج تو ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل بھی ہے، جس زمانے میں تم چھوٹے تھے اس زمانے میں اس طرح ہاسپٹل بھی نہیں تھے، اس طرح کی دوائیں نہیں تھی، اندازہ لگائیے ماں باپ ہماری زندگی میں کتنے اہم ہیں، اس لیے قدر کیجئے، عزت کیجئے، احترام کیجئے، میں ہمیشہ اس ٹاپک پر بہت زور دیتا ہوں، ہمیشہ اس لیے کہ آپ کی زندگی کا دار و مدار اسی ٹاپک پر ہے، اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو یاد رکھیے اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، اور جب خدا آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کی عبادات کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم تو دوستی کرنے میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس کا رشتہ ماں باپ سے کیسا ہے، اگر رشتہ ماں باپ سے اچھا نہیں ہے تو ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے قدر کیجئے، عزت کیجئے، ان کے ہاتھوں کو چومیے، سر پہ رکھوائیے، دعا کرائیے، گھومنے اور گھمانے پھرانے لے جائیے، انہیں بھی کبھی ہوٹل پہ کھانا کھلائیے، وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے، ان کا بھی حق ہے، اللہ ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا